اللہ جل شانہ نے مومن کے لیے آخرت کی زندگی راحتوں، آسائشوں، خواہشوں کو پورا کرنے کی، مزوں کی زندگی اللہ پاک نے آخرت کی بنائی ہے۔ اور دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے تیاری ہوتی ہے۔ جس طرح کسان صبح سے لے کر شام تک اپنے کھیت میں ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اور 6 مہینے مسلسل ایک فصل ہوتی ہے، اس کا دورانیہ 6 مہینے ہوتا ہے۔ 6 مہینے مسلسل یہ صبح کھیت کو جاتا ہے، شام کو واپس آتا ہے۔ روزانہ اس کھیت کے اندر اس کی محنت ہوتی ہے، جان جوکھوں میں ڈالنا ہوتا ہے، محنت ہے، مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے، کوئی مزے کی چیز وہاں نہیں ہوتی۔ کپڑے بھی وہ تبدیل کر لیتا ہے، پٹے پرانے کپڑے پہن لیتا ہے، وہ کپڑوں کا میں بھی عیب و زینت کا اور شوشہ کا اور فیشن کا خیال نہیں رکھتا۔ جوتے بھی اس کے پٹھے پرانے ہوتے ہیں، اس کو اس بات کا خیال نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں قریب میں خود دیہات کا رہنے والا ہوں، میں نے خود کھیتی باڑی کی ہے۔ کھیت میں جانے کے لیے انسان کے جوتے بھی الگ ہوتے ہیں، لباس بھی الگ ہوتا ہے۔ وہ لباس جو عام اجتماعات کے اندر جمعے میں مسجد میں لوگوں کے سامنے جانے میں آدمی پہنتا ہے، وہ کھیت میں نہیں ہوتا۔ محنتوں کی، مشقتوں کی زندگی ہوتی ہے۔ اس کا ثمرہ سال کے آخر میں یا 6 مہینے کے بعد اس کی جھولی میں پڑتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں آپ کاشت کریں، محنتیں کریں، کھیتی کو پانی دینا ہوتا ہے، اس میں ابتدا میں ہل چلانا ہوتا ہے، گھاس نکالنا پڑتا ہے، زائد جھاڑیاں نکالنی پڑتی ہے، زمین صاف کی جاتی ہے، پھر کہیں اس میں جب وتر ہو، نمی ہو، اس میں بیج بوتا ہے، پھر اس میں کونپلیں نکل آتی ہیں، پھر اس میں حفاظت اور گوڈی اور یہ اور وہ سب کا محنت کر کے ہر قسم کی آفتوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، پھر کہیں جا کر اس کی فصل بن جاتی ہے۔ پھر فصل پکنے کے بعد مثلا گندم کی فصل ہے، اس میں کٹائی ہوتی ہے، اور گندم کی کٹائی اتنی محنت طلب کام ہے کہ ہمارے ہاں ضرب المثل مشہور ہے کہ طول عمر لہونوے زوانان بنوں، کہ طول عمر لہونوے زوانان بنوں۔ اگر ہمیشہ کٹائی ہوتی تھی گندموں کی تو یہ لوگ نہ ہوتے، جوانی نہ ہوتی، اس لیے تو اس میں بڑی محنت اور مشقت میں نے خود کی ہے اور کئی سال ہر سال کی۔ تو یہ دنیا بھی آخرت کی کھیتی ہے، اس میں مشقتیں اٹھانی پڑے گی آخرت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ جبکہ ہم مشقتیں اٹھاتے ہیں دنیا کے لیے، دنیا ہی میں دنیا کے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں، اور یہ پاگل پنی ہے۔ دنیا میں مشقتیں اٹھانی پڑے گی آخرت کے لیے، اور دنیا میں آدمی کو اچھے کپڑے نہ ملے، اپنا اچھا لباس نہ ملے، اچھے جوتے نہ ملے، جس طرح اس کسان کی حالت ہوتی ہے، تو یہ سب آخرت کے لیے۔ چنانچہ وہ آدمی یا مستری جو گاڑیوں کے ورکشاپ میں کام کرتا ہے، جو صبح سے لے کر شام تک ایسے کپڑے پہنتا ہے کہ جس پر ڈیزل اور تیل اور پتہ نہیں کیا کچھ لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ اس کی محنت کا دورانیہ ہے۔ پھر جا کر خوشی خوشی صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، پھر اس کے بعد کپڑے تبدیل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میری محنت کا وقت ہے، یہ میرے کمانے کا وقت ہے، اور کھاؤں گا پھر بعد میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ اسی طریقے سے یہ دنیا کمانے کی جگہ ہے اور اس کے کھانے کی جگہ آخرت ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ دنیا سے دل دنیا میں نہ لگے، اور دنیا سے دل اچھاٹ ہو جائے، دنیا سے دل بدظن ہو جائے،
دنیا سے دل کو بدبو آنے لگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں انسان پر غالب آتی ہیں تو پھر یہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میرا سارا سرمایہ اور میری محنتوں کی جگہ اور آسائشوں کی جگہ اور راحتوں کی جگہ، اس طرح کمائی کی جگہ یہ ہے، اس طریقے سے میری مزوں کی جگہ بھی یہی ہے۔ یہ مزے جب منہ کو لگ جاتے ہیں تو انسان آخرت کو بھول جاتا ہے جو اس کا اصل گھر ہے، اور یہی انسان کی غفلت ہوتی ہے۔ اس آخرت کے گھر کو یاد دلانے کے لیے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں مختلف انداز میں مختلف پیرایوں کے اندر اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ تیرا حقیقی گھر وہ آخرت ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو آخرت پر۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یعنی دنیا کو تم نے مقدم رکھا ہے آخرت کے اوپر۔ والآخرۃ، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت کی زندگی اس سے بہت بہتر ہے۔ وابقی، اور باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، اور اس امت کے اندر نیک لوگوں نے مختلف طریقوں سے اس بات کو سمجھایا کہ حقیقی گھر انسان کا آخرت۔ ہارون الرشید ایک مسلمان بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں ایک دیوانہ تھا، پاگل تھا، مجذوب تھا، بہلول، لیکن وہ کبھی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، اس پر لوگ ہنستے تھے، لیکن کبھی ایسی بات کرتا تھا کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے بادشاہ کے پاس آ کر کہا کہ کیسی حالت ہے؟ بادشاہ بیمار تھا۔ اس نے کہا کہ بس طبیعت بہت بگڑی ہوئی ہے، ناساز ہے اور جانا ہے۔ بہلول نے کہا کہاں جانا ہے؟ بادشاہ نے کہا تھا کہ جب یہ آ جائے یہ آدمی تو اس کو روکے نہیں، فوراً میرے پاس ان کو آنے دیا جائے جب بھی یہ آئے۔ بادشاہ نے ایک آدمی تھا، اس کی باتوں سے محظوظ ہوتا تھا، تسلی ہوتی تھی۔ وہ بیماری کی حالت میں، سخت بیماری تھی، اسی حالت میں یہ آیا۔ اس نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ آخرت جانا ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ آپ نے آگے جگہ بنانے کے لیے سکیورٹی اور دستے اور محافظ اور سپاہی بھیجے ہیں؟ اس نے کہا کہ پھر تو نے پاگلوں کی باتیں شروع کی۔ وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آدمی کوئی نہیں جا سکتا، اپنے وقت پر موت کی شکل میں جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں جا سکتا، نہ وہاں پر کچھ تیاری کی جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ، آپ جب دنیا کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو آپ کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے، اور کیا کچھ تیاریاں ہوتی ہیں وہاں، پہلے سے کافی پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، جگہ تیار ہوتی ہے، چاہے آپ کو 2-3 دن کے لیے کیوں رکنا نہ ہو، زیادہ کے لیے تو پھر بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور آپ جا رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ واپس آنا بھی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے تیاری نہیں کی، تو یہ عجیب بات۔ تو اس سے پہلے ہارون رشید بادشاہ نے اس کو ایک چھڑی دی تھی اور کہا تھا کہ یہ لے لو، اور تم سے زیادہ بیوقوف اور احمق کوئی تم کو مل جائے تو اس کو دے دینا۔ تو وہ چھڑی لے کر آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامتی اپنی امانت واپس لے لے۔ اس نے کہا یہ کیا امانت ہے؟ کہنے لگا آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ چھڑی لے لو اور تجھ سے جو زیادہ بیوقوف ہو اس کو دے دینا، اور میں اپنے آپ سے زیادہ بیوقوف آپ ہی کو دیکھتا ہوں، اس لیے کہ آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں سے واپس آنا نہیں، اور آپ نے اس کے لیے کوئی بھیجا نہیں آگے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ ہم آپ کو دیوانہ اور پاگل سمجھتے ہیں، لیکن واقعی آپ کی بات بہت گہرائی کی بات ہے، اور یہ سچ ہے کہ آخرت کے لیے کچھ بھیجنا پڑتا ہے، وہ ہے اعمال صالحہ۔ تو دنیا کے اندر دنیا کی لذتیں اور مزے انسان کے اوپر غالب آتی ہیں، یہ آخرت کو بھول جاتا ہے، حالانکہ حقیقی گھر اس کا آخرت کا ہے۔ دنیا کے اندر مسافر ہوتا ہے، دنیا کے اندر مختلف قسم کے مزے، لذتیں انسان پر غالب آتی ہیں۔ کھانے پینے کی لذت ہے، مال کی لذت ہے، زمین اور جائیداد کی لذت ہے، کاروبار کی لذت ہے، عہدہ اور منصب کی لذت ہے، مختلف لذائذ ہیں۔ کبھی وہ لذتیں ایسی غالب آتی ہیں کہ پھر یہ آخرت کی سوچ اور فکر کو بھول جاتا ہے۔ جس طرح کسی شخص کو شوگر ہو، مجھے شوگر ہے، کبھی کوئی کھانے کی چیز ایسی سامنے آتی ہے کہ اس کی لذت کو دیکھ کر آدمی اپنے شوگر کو بھول جاتا ہے، پھر وہ کھا لیتا ہے اس کو، پھر اس کو دیتا ہے نقصان۔ دنیا کی جو لذتیں ہیں یہ انسان کے راستے میں، جو آخرت کا راستہ ہے، راہزن ہے، اس کے لیے ڈاکو ہیں، اور انسان کو راستے سے، سیدھے راستے سے ہٹاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو، جو مزوں کو توڑنے والی چیز وہ موت ہے۔ سارے ذائقے اس سے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ ذائقے سارے میٹھے ذائقے کڑوے بن جاتے ہیں۔ جب آدمی موت کا تذکرہ کرتا ہے تو مال کا ذائقہ کڑوا بن جاتا ہے، موت کا تذکرہ کرتا ہے تو اہل و عیال کا ذائقہ، اولاد کا ذائقہ کڑوا بن جاتا ہے۔ موت کا تذکرہ کرتا ہے کثرت سے تو جائیداد اور پراپرٹی کا ذائقہ کڑوا بن جاتا ہے۔ موت کا تذکرہ کرتا ہے تو اپنی پہلوانی اور اپنی صحت کا مزہ کڑوا بن جاتا ہے۔ کھانے پینے، لباس و پوشاک، عہدہ اور منصب، دنیا کی عزتیں، آگے پیچھے جماعت اور گروہ کا جانا، سیکورٹی گارڈ ہے، گاڑیاں ہیں، مختلف قسم کی چیزیں، یہ ساری کی ساری لذتیں کڑوی بن جاتی ہیں۔ جب یہ لذتیں کڑوی بن جاتی ہیں تو پھر آدمی دنیا سے اس کے علائق ٹوٹ جاتے ہیں اور آخرت کے ساتھ لگ جاتے ہیں، پھر اس کی توجہ آخرت کے اوپر رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ ماں اس کا دودھ چھڑا لیتی ہے تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے ماں اس کو روکنے کے لیے کوئی علاج کرتی، یا جہاں بچہ دودھ پیتا ہے وہاں کوئی لال رنگ لگاتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ خون ہے، بچہ اس سے ہٹ جاتا تھا، یا کوئی مرچی وغیرہ لگاتی تاکہ یہ کڑوا ذائقہ بچے کے منہ کو لگے اور آئندہ اس کی نفرت ہو جائے تو اس کا دودھ چھوٹ جائے گا، اس لیے کہ بچے کو دودھ سے چھڑانا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے ماں کے لیے، تو اس کے منہ کا ذائقہ اور اس کڑوا کرنے کے لیے، اس کی لذت ختم کرنے کے لیے مختلف طریقے کرتی ہیں، جس سے وہ بچہ باز آتا ہے، منع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو جو لذتوں کو اور مزوں کو توڑنے والی ہے۔ جب آدمی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو اس کو 3 چیزیں حاصل ہوتی۔ ایک، تعجیل التوبہ، توبہ بہت جلدی کرتا ہے۔ پھر اب تک یہ پس و پیش کرتا تھا، لیکن جب اس نے موت کو یاد کیا اور آخرت کو یاد کیا، اب توبہ کرتا ہے، گناہوں سے باز آتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ جو اس کے پاس جو کچھ ہے اس پر قانع ہوتا ہے، قناعت القلب اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ قناعت القلب کا یہ ہے کہ ایک جوڑا کپڑا اس کے جسم پر ہے، اس پر قانع ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ بس کافی ہے۔ روزانہ رزق جو آتا ہے صبح و شام، اس کے علاوہ کوئی ایک پیسہ بھی نہیں ہے، اور رزق بھی قوت لا یموت، اتنا کہ جس سے یہ موت سے بچ جاتا ہے، وہ پہنچتا ہے لیکن یہ قانع ہوتا ہے کہ یا اللہ بس اتنا کافی ہے، مجھے ویسے بھی دنیا سے جانا ہے، پتہ نہیں موت کس وقت آتی ہے۔ موت اس کو یاد ہے، کثرت سے یاد کرتا ہے، گھنٹے بعد آتی ہے، 5 منٹ کے بعد آتی ہے، 1 دن کے بعد آتی ہے، ہفتے کے بعد آتی ہے، کس وقت آتی ہے کچھ پتہ نہیں، اس لیے کہ موت ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق کسی بیماری سے نہیں ہے، سال اور مہینے سے نہیں ہے، وقت سے نہیں ہے، کسی ایک سبب سے نہیں ہے، بغیر بیماری کے موت آ جاتی ہے، اور 60 سال بعد آئے گی یہ نہیں، سال بعد آتی ہے، مہینے بعد آتی ہے، ہفتے بعد آتی ہے، 1 دن کے بعد آ جاتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد آتی ہے، 1 سیکنڈ کے بعد آتی ہے۔ آدمی ہٹا کٹا تندرست ہوتا ہے، گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لمحوں کے اندر یہ سیکنڈ کے اندر چلا جاتا ہے۔ بازار میں جا رہا ہوتا ہے، اچانک دھماکہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اعضاء بکھر جاتے ہیں ادھر ادھر، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو موت ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی سبب معلوم نہیں، اس کا وقت بھی معلوم نہیں، اس کا سال بھی معلوم نہیں، اس کا زمانہ بھی معلوم نہیں، اس کا کوئی اعلان کرنے والا بھی نہیں ہوتا کہ موت آ رہی ہے، ہر وقت سر پہ کھڑی ہے، اور صبح روزانہ رات اور دن کو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے، لیکن ہم اس کو دیکھتے نہیں۔ تو آدمی جب اس کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو دنیا سے اس کا تعلق چھوٹ جاتا ہے۔ تو ایک بات اس کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ توبہ جلدی کرتا ہے، اور دوسری قناعت القلب، اس کو دل کی قناعت حاصل ہوتی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ عبادت کے اندر ایک لگاؤ، سکون اور اطمینان اس کو حاصل ہوتا ہے، بہت مزے سے، بہت یعنی سلیقے سے، طریقے سے عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی، نماز پڑھتا ہے تو آرام سے پڑھتا ہے، سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نشاط فی العبادہ، عبادت کے اندر پھرتی اور چستی اس کو حاصل ہوتی ہے، جی لگتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوگا اور اس کو نماز کی فکر ہوگی،
زکوٰۃ کا وقت نہیں آیا، اس کو پہلے سے فکر ہے کس وقت سال پورا ہوگا، پہلے سے زکوٰۃ دے دوں۔ رمضان کا مہینہ نہیں آیا ہوگا، پہلے سے انتظار کر رہا ہوگا کہ کب رمضان کا مہینہ آئے گا، روزے رکھنے پڑیں گے۔ تراویح کی نماز ہوگی، اور ابھی سحری کا وقت نہیں آیا، رات کو سوچتا ہے کہ تہجد کے لیے اٹھوں گا، کس وقت وہ وقت آئے گا۔ مزے کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے لیے طویل طویل رکعتیں پڑھنی پڑتی ہے، پھر دعائیں مانگنی پڑتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں اس کا دل لگتا ہے۔ تو تیسری چیز ہے نشاط فی العبادہ۔ یہ موت کے تذکرے سے انسان کو تین چیزیں حاصل ہوتی ہے، اور جو شخص موت کو بھول جاتا ہے تو اس کو بھی تین چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ تصویف التوبہ، تاخیر التوبہ۔ ایک تو اس کا توبہ مؤخر ہوتا ہے، توبہ نہیں کرتا۔ جب موت بھول جاتا ہے پھر توبہ نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر رہنا ہے، توبہ کس بات کا۔ بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا، یہ زنا کے اندر مبتلا ہوگا، رشوت لے گا، سود لے گا، کھائے گا، حرام کرے گا، قتل کرے گا، لوگوں کو مارے گا، مروائے گا، اس توبہ نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ موت کو یاد نہیں کرتا، یہ ڈرتا نہیں ہے کہ مجھے آخرت میں جانا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری یہ الحرص علی الدنیا، دنیا میں حریص ہو جاتا ہے۔ جو اس کے پاس مال ہوتا ہے اس پر قانی نہیں ہوتا، پہلے ہزاروں کے اعتبار سے تھے، پھر لاکھوں کے اعتبار سے آتا ہے، تب بھی قانی نہیں ہوتا، حرص مزید بڑھتی ہے۔ ایک بیماری ہے جس کو جول بقر کہتے ہیں، آج کل شوگر والوں کو بھی یہ بیماری لگتی ہے۔ کچھ کھانا کھاتا ہے، پیٹ اس کا بھرتا نہیں ہے، مزید کھاتا ہے، پھر کھاتا ہے، پھر کھاتا ہے۔ اور ایک بیماری ایسی ہے کہ جس میں پیاس بہت لگتی ہے، آدمی پیتا رہتا ہے اور پانی اور چاہتا ہے کہ اور پیوں۔ کبھی کبھی شوگر کی وجہ سے میری یہ حالت ہوتی ہے، ساتھ پانی پڑا ہوتا ہے اور پانی پی چکا ہوتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ 5 منٹ بعد پھر پانی پیتا ہوں، منہ خشک ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے مال کا حریص، اس کے پاس جتنا مال آتا ہے اتنا وہ زیادہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جس طرح وہ مریض پانی پیتا ہے، پیاس مزید لگتی ہے۔ میرے پاس جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر انہوں نے دیکھا ہوتا ہے 2-3 منٹ کے بعد جو ہے وہ پھر ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، پانی پینا پڑتا ہے۔ تو دوسری چیز جو موت کو بھلانے سے آتی ہے وہ ہے حرص علی الدنیا، دنیا کے حرص کا بڑھنا۔ تیسری چیز جو حاصل ہوتی ہے الکسل فی العبادہ، عبادت کے اندر سستی آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو یہ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے مگر کسالہ، سستی کی حالت میں، دل نہیں چاہتا کہ نماز پڑھوں، لیکن وہ ہے کہ زبردستی کوئی اس کو دھکیل رہا ہوتا ہے کہ جا کر نماز پڑھو، اس لیے کہ شرم کی وجہ سے آگے ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ تو موت کو بھلانے سے یہ تین چیزیں آتی ہیں، اور موت کو یاد کرنے سے وہ اچھی تین چیزیں پیدا ہوتی۔ موت کو یاد کرنا کیا ہے؟ کبھی بعض لوگ موت کو یاد کرتے ہیں لیکن وہ دنیا کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ جل شانہ سے ملاقات اور اللہ کے سامنے پیشی کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کے پاس ملنے کو ناپسند کرتا ہے، مکروہ سمجھتا ہے، تو اللہ بھی ایسے شخص سے ملنے اور لقاء کو ناپسند کرتا ہے۔ اور اللہ سے وہ شخص ملنے کو ناپسند کرتا ہے جس میں ایمان نہیں ہے، جس میں اخلاص نہیں ہے، جس کا کردار اچھا نہیں ہے، جس میں صفات ایمانی نہیں ہے، جس نے دنیا میں اچھا کام نہیں کیا، بس برے کاموں میں مگن ہے، وہ شخص اللہ کے پاس جانا کہاں پسند کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے، آپ کا معاملہ جس کے ساتھ آتے ہیں 2 آدمیوں کا، ایک کے اوپر دوسرے کا حق آتا ہے، پھر جب یہ ایک راستے میں سامنے والی گلی سے وہ شخص آ رہا ہوتا ہے تو یہ گلی چھوڑ کر دوسری گلی میں جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حق اس نے دبایا ہے، اس کے سامنے آنے کو پسند نہیں کرتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ جل شانہ نے علم اعتبار سے بھی فضیلت دی تھی، اور مجتہد بھی تھے، امام بھی تھے، بہت نیک اور ولی اللہ بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا تھا۔ ایک شخص کے اوپر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دین تھا، قرض تھا، وقت پورا ہو چکا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کبھی راستے میں جاتے تو وہ شخص سامنے اس گلی میں آتا تو وہ فوراً چھپ جاتا تھا، دوسری گلی میں جاتا۔ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے گھر گئے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب وہ نکلا تو وہ لرزا،
تو امام صاحب نے کہا کہ ڈرے نہیں، آپ جو راستے چھوڑ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس قرض نہیں ہے، نہ دیں، جب وقت ہو جائے تو دے دیں، لیکن آپ وہ جو بھائی چارہ ہے رور خو مپریدا مخامخ شراشن لار مپریدا ماتا مخامخ رضا قرض بکی گی خپل کار بکی۔ جب آدمی دوسرے کے اس کے اوپر حق ہوتا ہے، اس کی حق تلفی کی ہوتی ہے، اس کے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ جل شانہ کے پاس جانے کو وہ شخص پسند نہیں کرتا جس نے ہر جگہ اس کی نافرمانی کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائیں، اور کبھی توبے کی طرف اس کا رجحان بھی نہیں گیا، اس کے دل میں توبے کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے لیے بعض لوگ موت کو یاد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بچے مجھ سے رہ جائیں گے، یہ مال رہ جائے گا، یہ کوٹھی رہ جائے گی، یہ سامان رہ جائے گا، ابھی افسوس کرتا ہے، روتا ہے۔ بظاہر لوگ دیکھتے ہیں کہ موت کو یاد کرنے کی وجہ سے روتا ہے، لیکن یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے روتا ہے۔ اس کو یہ محبت ہے کہ اب مجھ سے یہ چیزیں مجھ سے بھی رہ جائے گی، میں بھی دنیا سے جاؤں گا، یہ جائیداد رہ جائے گی، یہ مکان رہ جائے گا، یہ گھر رہ جائے گا، یہ کوٹھی رہ جائے گی، یہ سواری رہ جائے گی، یہ بیوی بچے مجھ سے رہ جائیں گے، اس پر روتا ہے؟ نہیں، بلکہ موت کو یاد کرے آخرت کی طرف قدم اٹھانے کے لیے۔ اس لیے یہاں پر بہت سارے بھائی ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے اوپر موت کا خوف سوار ہے، کسی طریقے سے آپ مجھے علاج بتائیں کہ یہ موت کا خوف اور موت کا جو ڈر ہے، جو ہر وقت دل میں موت اور موت، یہ حالت میری ختم ہو جائے۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے، میں تو اس بات کو چاہتا ہوں کہ موت دل کے اندر ہر وقت حاضر ہو۔ آپ کو اللہ جل شانہ نے یہ چیز نصیب کی ہے، اللہ پاک دغه سے مفت کے دا شیدر کھڑے دے، یہ کہتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے، اس لیے کہ دنیا کا سارا مزہ ظاہر ہو گیا ہے، کسی چیز میں خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو تو اللہ جل شانہ نے ایسے مرتبے پر پہنچایا ہے کہ اس کے بعد آپ کو معمولی محنت کرنی پڑتی ہے، آخرت کو جو اللہ جل شانہ کا حق ہے وہ ادا کرتے رہیں، لوگوں کے حقوق آپ کے لیے تو طریقہ آسان ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو آدمی شہید کے مرتبے پر پہنچنا چاہے اور وہ شہید نہ ہوں تو کوئی ایسی صورت ہے کہ جو شہادت کے مرتبے پہ پہنچ جائے بغیر شہادت کے؟ اور یہ سوال ام المومنین نے کیا تھا۔ اس قسم کا ایک دوسرا سوال بھی کیا تھا کہ یا رسول اللہ، مرد جہاد میں جاتے ہیں، عورتیں کیوں نہیں جاتی؟ اس زمانے کی عورتوں کو جہاد کا اتنا شوق تھا، اللہ کے راستے میں شہادت کا اتنا شوق تھا کہ اجازت نہیں تھی کہ جہاد مردوں کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تمنائیں کرتی تھی۔ ایک موقع پر یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مرد جہاد میں جاتے ہیں، ہم عورتیں نہیں جاتی، وہ تو ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَكُنَّا الجہاد حج، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، تمہارے لیے جہاد وہ کیا ہے؟ حج ہے۔ حج میں محنت مشقت ہوتی ہے، اور جب حج پہ جاتی ہے صنف نازک ہے، کبھی منا جانا ہے، کبھی عرفات جانا ہے، کبھی مزدلفہ جانا ہے، انتہائی مشقتیں اور تکلیفیں جس طریقے سے جہاد میں پیش آتی ہیں، مردوں کو حج میں، عورتوں کو پیش آتی ہیں، تمہارے لیے حج یہی ہے۔ اس موقع پر یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ کے راستے میں مجاہدین شہید ہوتے ہیں، تو کوئی اور ایسا ہے جو بغیر قتل کے اور شہادت کے وہ شہادت کا مرتبہ پائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن رات میں موت کو 20 مرتبہ یاد کرے وہ شہادت کا مرتبہ پائے گا۔ اس لیے کہ شہید بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ جب میدان جنگ میں جاتا ہے تو جاتے ہی، قدم رکھتے ہی، گھر سے نکلتے ہی اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ واپس مشکل ہے کہ زندہ میں آؤں۔ اس کا تعلق چھوٹ گیا، ختم ہو گیا، گھر بار سے، بیوی بچوں سے، اہل و عیال سے۔ اور جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے اس کا بھی تعلق ان لوگوں سے، گھر بار سے، کاروبار سے، مال و دولت سے، بینک بیلنس سے، سواری سے چھوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہادت کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو بہرحال موت کا تذکرہ یہ کہ آدمی آگے کی طرف دیکھے، پیچھے کی طرف نہیں۔ موت کو میں یاد کروں تو فوراً میری نظر جائیداد کے اوپر پڑے، کاروبار پر پڑے، پیسوں کے اوپر پڑے، مکان کے اوپر پڑے، یہ بنگلہ مجھ سے رہ جائے گا، یہ بیوی مجھ سے رہ جائے گی، یہ بچے مجھ سے رہ جائیں گے، اس پر نظر پڑتی۔ یہ خطرناک چیز ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر واپس آپ کو لے جا رہی ہے۔ آپ کی نظر آگے ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے ایک آدمی دشوار گزار گھاٹی میں
جا رہا ہو، پہاڑوں کے اوپر چلنا ہے، انتہائی خطرناک راستہ ہے، وہ اگر آگے کی طرف پیچھے دیکھے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ نیچے گر جائے گا، لڑک جائے گا۔ وہ قدم قدم پہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے اور ہر قدم پہ آگے دیکھتا ہے، ادھر ادھر نہیں۔ اگر دائیں بائیں بھی دیکھتا ہے تو تب بھی گرنے کا خطرہ ہے، اس لیے کہ راستہ ایسا ہے۔ پیچھے دیکھتا ہے تو وہ تو انتہائی خطرناک ہے۔ تو موت کا تذکرے میں آخرت کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ انسان کے اوپر کیا آئے گا۔ موت کا تذکرہ یہ، میں مروں گا، میری جان نکل رہی ہے۔ انسان کی جان کس طرح نکلتی ہے جو پڑا ہے، اس لیے کہ حالت ہم نے ابھی چکی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے۔ پھر جب وہ سانس نکل جاتی ہیں تو انتہائی خطرناک مرحلہ ہے یہ، اس لیے کہ آپ لکڑی کو توڑیں تو لکڑی کس طرح ٹوٹتی ہے، وہ بے جان ہے۔ اگر وہ جاندار ہوتی ہے تو آپ کو بتا دی۔ اور اس وقت انسان کے جسم اور روح کا تعلق ہے زندگی میں، وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے، روح الگ ہو جاتا ہے جسم سے، اور روح کا جسم سے الگ ہونا انتہائی مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے۔ جمعے کے اندر اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ بے جان مردہ لاش، پھر اس کے بعد اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ یہ یاد کریں، مجھے غسل دیا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا، مجھے پھر کندھوں پر اٹھا کے جنازگاہ کی طرف لے جایا جائے گا، میرے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پھر مجھے قبر میں رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد میرے اوپر پتھر رکھ دیے جائیں گے، پھر مٹی ڈال دی جائے گی، پھر لوگ مجھ سے چلے جائیں گے، اندھیرے کے گھر میں رہوں گا، منکر نکیر آئیں گے، سوال و جواب ہوگا، پتہ نہیں جواب میں دے سکوں گا یا نہیں۔ پھر موت یا آخرت کے باغیچوں میں، جنت کے باغیچوں میں ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں ایک گڑھا ہے۔ پھر بعث بعد الموت، سارے لوگ جب فنا ہو جائیں گے پھر اٹھیں گے، قبروں سے اٹھنا ہوگا، اور بغیر کپڑوں کے سارے اٹھیں گے، انسان کے ذرات آپس میں مل کر جمع ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ جل شانہ سے پوچھا تھا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے پروردگار مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ قال اولم تؤمن، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کیا تجھے اس پر یقین اور ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، ایمان تو ہے لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مشاہدہ نہیں ہے، یقین ہے۔ کبھی مشاہدہ آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہے، یقین اس سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ قال خذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، 4 پرندے لے لیں، اس کو پھر اپنے ساتھ ہلا لیں اور مائل کریں، جب عادی ہو جائیں پھر اس کے بعد ان کو توڑ دیں، گردنیں الگ اور دھڑ الگ اور پر الگ اور ٹانگیں الگ۔ ایک پہاڑ کے اوپر سب کی گردنیں رکھیں، ایک کے اوپر دھڑ رکھیں، ایک کے اوپر پر رکھیں، ایک کے اوپر ٹانگیں رکھیں۔ پھر آپ بلائیں، مرغ کو بلائیں گے تو مرغ آئے گا، طاؤس کو بلائیں گے مور کو وہ آئے گا، اور کوے کو بلائیں گے وہ آئے گا، کبوتر کو بلائیں گے وہ آئے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کیا، بلایا تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے وہ ہر ایک کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ ملتے گئے۔ تو انسان قیامت میں اسی طریقے سے اس کے ذرات جمع ہو کر اللہ کی قدرت کے ساتھ اکٹھا ہو جائے، وہ اٹھ جائے گا، اور اس میں دیر نہیں لگے گی۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ پھر اس کے بعد مختلف مراحل آتے ہیں، حشر کا مرحلہ ہے وہ یاد کرنا ہے، اللہ کے سامنے پیشی کا مرحلہ ہے وہ یاد کرنا ہے، ترازوی اعمال میں اعمال کے تولنے کا مرحلہ ہے وہ یاد کرنا ہے، وہ پل صراط کے اوپر جانا ہے جو جہنم کے اوپر ہے، نیچے جہنم ہے، وہ مرحلہ یاد کرنا ہے، کس طریقے سے جاؤں گا۔ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی ہے، اگر کسی کا حق میرے اوپر ہے وہ ادا ہوں گے، شاید اپنے اعمال میں تو پاس ہو گیا لیکن دوسروں کی حقوق کی حق تلفی کی وجہ سے مجھے پھر روکا جائے گا، آگے نہیں جا سکتے جنت جب تک تم نے یہ حقوق ادا نہ کی ہو، وہ مرحلہ میرے اوپر باقی ہے۔ یہ سارے مراحل یاد کرنے ہوتے، اس لیے بعض حضرات نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نصیحت کرتی، اور اس فتنوں کے دور میں بعض ساتھی نے، ایک ساتھی آج ہم آ رہے تھے، اس سے میں نے پوچھا کہ کیا بات کیجئے، انہوں نے کہا کہ فتنوں سے خلاصی کیسے ہوگی۔ تو فتنوں سے خلاصی کی یہ 4 صورتیں ہیں، اس کو یاد کر لیں۔ سب سے پہلا درجہ وہ صحبت صالح، نیک صحبت، نیک صحبت، جہاں بھی آپ ہیں، چاہے آپ اپنی جگہ میں ہیں یا سفر کے حالت کے اندر ہے، نیک صحبت۔ اور نیک صحبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ماحول میں جہاں تک آپ کی رسائی ہوتی ہے وہاں جو سب سے نیک شخص ہے آپ کی نظروں میں، یا ایک سے زیادہ 2-3 آدمی ہیں انتہائی نیک اور تقویدار، جن کی صحبت میں بیٹھ کر آخرت یاد آتی ہے، جن کی صحبت میں بیٹھ کر دنیا کو آدمی بھول جاتا ہے یا آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے،
یا بھولے ہوئے موت کو یاد کر لیتا ہے یا آخرت کے مراحل اس کی مجلس میں بیٹھ کر یاد آتے ہیں، اس ایک شخص یا 2 یا 3 افراد کی مجلس میں آپ جا کر بیٹھیں، جس کی مجلس میں بیٹھ کر آپ معصیت کو چھوڑ کر آپ کے دل کے اندر طاعات اور نیکیوں کے کرنے کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، اس مجلس میں آپ بیٹھ جائیں، جس مجلس کے اندر بیٹھ کر آپ کے اخلاق رذائل کے بارے میں آپ کی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ میں کس گن کے اندر مبتلا ہوں، میرے اندر تو تکبر ہے، میرے اندر تو حرص ہے، میرے اندر تو ناشکری ہے، میرے اندر تو بے صبری ہے، میرے اندر تو حرص دنیا کا ہے، یہ چیزیں ہیں، آپ کی برائیوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ بسا اوقات جب آدمی اسی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے تو انسان کو اپنی عیوب سارے نظر آ جاتے ہیں۔ اس لیے المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ جب ایک پاک و صاف مومن کی مجلس میں بیٹھ گیا، اس کو اپنی شکل نظر آتی ہے کہ میں تو اس گناہوں کے اندر مبتلا ہوں، جب یہ بازار میں تھا اور خراب مجلس کے اندر تھا وہاں پر یہ چیزیں یاد نہیں آتی تھی۔ تو سب سے پہلی چیز جو آخرت کو یاد کرے گی اور آپ عملی قدم اٹھائیں گے وہ ہے صحبت صالح، نیک صحبت کے اندر بیٹھ، اور فتنوں کے دور میں بچنوں کے لیے یہی نسخہ انتہائی اکثیر ہے۔ آپ جتنی بازار کی طرف، معاملات کی طرف، دنیا داروں کی طرف جائیں گے تو اتنے فتنوں کے اندر پھنسیں گے، اور جتنا آپ مسجد کے اندر اور صحبت صالح کی طرف آئیں گے اتنے فتنوں سے آپ محفوظ ہوں گے، آپ کی حفاظت ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے، موت کو کثرت سے یاد۔ انسان کا دل دنیا سے، دجال جو لوگوں کے اوپر حملہ کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا وہ اس لیے کہ وہ سبز باغ دکھائے گا، اور جب آپ موت کو کثرت سے یاد کریں گے تو آپ دنیا کے سارے باغ بھول جائیں گے۔ آپ دجال کو کہیں گے مجھے آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دجال مختلف شہروں میں جائے گا، مدینہ منورہ میں اندر جانے کی کوشش کرے گا لیکن اندر نہیں جا سکے گا، فرشتے کھڑے ہوں گے، وہ چھوڑیں گے نہیں۔ تو وہاں ایک آدمی ہوگا، اور بعض حضرات، اکثر حضرات یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ہوگا، جو خضر علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں۔ بہرحال حدیث مبارک میں اتنا آتا ہے کہ ایک شخص ہوگا دجال، اس کو کہے گا کہ مجھے رب مانو، میں سب کچھ کرتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں۔ وہ کہے گا کہ نہیں، میں آپ کو نہیں مانتا۔ دجال اس کو مارے گا، اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دجال اشارہ کرے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ شخص زندہ ہوگا، دجال کے اشارے سے نہیں۔ اور اللہ پاک اس وقت امتحان لے گا بندوں، کون کس طرف جاتا ہے۔ آپ اپنی حالت کو دیکھیں، ہماری حالت کتنی کمزور ہے ایمانی۔ اگر ہمارے سامنے کسی نے کہا کہ یہ بیماری، ہم کہتے ہیں بیماری ہیں، اس نے کہا یہی علاج، ہم کہتے ہیں یہ علاج ہے، مجھے بیماری نہیں لگی۔ وہ کہتا ہے کہ آپ بیمار ہیں، میں کہتا ہوں میں بیمار ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ علاج ہے، میں کہتا ہوں علاج کرتا ہوں، اور پھر جو کچھ بتائے وہ کہتا ہے بیماری چلی گئی، میں کہتا ہوں چلی گئی۔ آج کل یہ ساری چیزیں خیالات کے اندر لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ایسے منصوبے، ایسے پروگرام، ایسے کیمرے نکل آئے ہیں کہ آپ کسی صاف میدان میں بیٹھیں گے، آپ کو اس میدان کے اندر درندے اور شیر اور گیدڑ اور پتہ نہیں دریا کے اندر مچھلیاں اور سمندر اور پہاڑوں کے اندر کیا کچھ ہے، جنگلات میں کیا کچھ ہے، ایک بچے کو، ایک لڑکے کو، ایک نوجوان کو وہ ساری کی ساری چیزیں اپنے گھر کے کمرے میں نظر آئے گی۔ یہ سارے کے سارے فتنے ہیں، اور اس فتنوں کے اندر ابھی سے پنسا کر آپ کو یہ چیز پھر بتائی جائے گی کہ آپ اب ایسے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں ایسا ہوں، آپ ویسے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں ویسا ہوں، جس طریقے سے وہ کہے گا۔ اب جب وہ آپ کے سامنے یہ کرے گا کہ ایک آدمی کو مارے گا پھر اس کو زندہ کرے گا، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا، اس وقت رجوع اللہ کی طرف کرنی چاہیے، چونکہ یہ اللہ نے کیا تھا۔ لیکن چونکہ دجال کے لیے یہ استدراج ہے، اللہ پاک نے یہ ڈھیل دی ہے، یہ مہلت دی ہے، تو لوگ اس کے پیچھے جائیں گے۔ یہ نوجوان پھر کہے گا، حدیث مبارک میں آتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوگا، یہ کہے گا کہ اب تو میں نے بہت پختہ طریقے سے مان لیا کہ آپ دجال اور کافر ہیں، وہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو ڈرایا تھا کہ آپ اس سے دور رہیں، اپنے تو میں نے مان لیا، اس لیے کہ حدیث کے اندر میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا۔ جب ہم حدیث مبارک پڑھتے ہیں اس میں اندر یہ واقعہ آتا ہے، پھر دوبارہ اس پر وہ وار کرے گا، دوبارہ اس کی وار نہیں چلے گی۔ اسی اثناء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے صحبت صالح، دوسری ہے موت کا تذکرہ، تیسری چیز ہے کہ جو مر رہا ہو، موت کے تذکرے میں یہ بھی آتا ہے، جو مر رہا ہو اس کے پاس آپ کھڑے ہوں، اس کی جان کس طرح نکلتی ہے۔ اب وہ مر گیا، اس کی جان نکل گئی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس گھر کے اندر فوتگی ہوتی ہے، وہ لوگ کہ جن کا تعلق نماز سے، دین سے، مسجد سے، مدرسے سے نہیں ہوتا،
اس کے باپ کے انتقال کے وقت وہ 200 گز اس سے دور کھڑا ہے، میرے اوپر ہیبت طاری ہوتی ہے، میں نہیں دیکھ سکتا اس کو، اس لیے اس نے موت کو یاد نہیں کیا ہوا تھا۔ وہاں کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ حالت میرے اوپر بھی آئے گی، اس لیے نہیں کہ یہ موت سے اس کو واپس نکالے گا، نہیں، آپ کو تبھی تکلیف بھی ہوگی لیکن یہ حالت میرے اوپر آ رہی ہے، اسی طریقے سے جان میری بھی نکلے گی، یہ حالت میری بھی ہوگی۔ اس کا چہرے کا رنگ کیسا ہو گیا، اس کا منہ کس طرح ہو گیا، کالا ہو گیا، لال پیلا ہو گیا، منہ ٹیڑھا، یہ ناک ٹیڑھا ہو گیا ہے، اور سارے اعضاء جو ہے وہ یوں پڑ گئے ہیں، اب ہر ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے، پیر اور ٹانگیں حرکت نہیں کر سکتی۔ یہ اپنے بارے میں تصور کرے میرے ساتھ ہی ہو۔ چوتھی چیز یہ، اگر یہ موقعات نہ آئے تو پھر آدمی قبرستان جائے، مقبرے میں، اور قبروں میں جا کر وہاں پر اس کا طریقہ یہ ہے، لوگ جاتے ہیں قبروں میں جاتے ہیں لیکن بیٹھے نہیں ہوتے، بیٹھے مانگنے کے لیے اور قبر کے پتھر اپنے اوپر ملنے کے لیے اور کیا کچھ کرنے کے لیے۔ بعض لوگ تو ایسے بیوقوف ہیں کہ وہاں ڈول بجاتے ہیں، جا کر ڈول بجاتے ہیں۔ یا ہمارے دارالایمان کے پاس سے بھی پہلے گزرتے تھے، ڈنگ ڈنگ کی آواز آتی تھی، میں پوچھتا تھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ چرسی بنگی لوگ ہیں، ڈول لے کر جا رہے ہیں زیارت، اور زیارت میں ایک دھمال مچایا ہوا ہوتا ہے۔ اتنے بیوقوف کہ وہ اللہ کا ولی نیک بندہ اگر ہے، اس کے قبر کے پاس اس نے اس دنیا میں ان چیزوں سے نفرت کی تھی، اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، لوگوں کو سمجھایا تھا، اس سے منع کیا تھا، یہ اس کے قبر کے پاس جا کر کرتا ہے یہ سارے نخرے۔ اس بے شرم بے حیا کو یہ بھی حیا اور شرم نہیں آتی کہ مجھے بھی اس طریقے سے ایک دن مرنا ہے۔ بہت سارے اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے نہ جائے، بلکہ جاتے ہی پہلے تو سلام کرے، السلام علیکم یا اہل القبور، پھر جو دعائیں ہیں مختلف قسم کی، نحن سلفنا انتم سلفنا ونحن بالاثر، آپ ہم سے آگے ہیں، ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ پھر وہاں پر جا کر جو ہے وہ اگر پاک جگہ ہے تو جوتے اتارے، بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ قبر میں جا کر جوتے اتارنے چاہیے، قبر کے اوپر نہ بیٹھے، قبر کے اوپر نہ پھلانگے، قبر کی بے ادبی نہ کریں، اس لیے کہ انسان جب زندہ لیٹا ہوا ایک آدمی اس کے ساتھ یہ عمل کرے تو وہ برا مانتا ہے، یہ ساری بری چیز۔ ایسی جگہ کھڑا ہو کہ جہاں اگر یہ میت کی جگہ کوئی آدمی لیٹا ہوا ہوتا تھا تو یہ مجھے دیکھ سکتا تھا، ایسی جگہ کھڑا ہو اور پھر یہ دیکھے کہ یہ مردہ ہے، میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، یا ویسے کوئی مسلمان ہے، یا فلاں شخص ہے، یا فلاں خان ہے، فلاں چودھری ہے، اس کے پاس اتنا مال تھا، اس کے بنگلے تھے، اس کی کوٹھیاں تھی، وہ ساری کی ساری اس کی رہ گئی۔ جب قبر کے اندر آدمی رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں، دے سترگو کے ڈوغلے جوڑی شي د سترګې اوبه ویلی شي ټولې، بیا رو نرم ځایونه هغه گالیږي، بیا غوښه د اډوکو نه توی شي، اډوکی پاتې شي۔ یہ سوچے کہ اب یہ قبر کے اندر ہڈی ہیں، کتنا مضبوط آدمی ہے، کیا کچھ کرتا تھا، کس قسم کی باتیں کرتا تھا، کتنے اس نے قتل کیے تھے، اگر برا آدمی ہے، اگر اچھا آدمی ہے تو یہ سوچے کہ اس نے نمازیں پڑھی تھی، اس نے صدقات لیے تھے، یہ بھی یہاں چلا گیا، اس کے نیک اعمال یہاں پر کام آئیں گے۔ جس نے برائیاں کی ہے تو اس نے یہ برائی کی تھی، یہ برائیوں میں پھنسا ہوگا۔ تو بہرحال یہ سوچے، یہ اصلاح کی چیزیں ہیں، اگر آدمی اس کو کرے، صحبت صالح، موت کا تذکرہ، اور جو لوگ مر رہے ہیں ان کے پاس کھڑا ہونا، اس سے عبرت لینا، پھر یہ سمجھنا کہ قبر کے اندر میں ہوں، یہ فلاں شخص نہیں ہے، میں ہوں، اگر میں ہوتا میری حالت اس وقت کیا ہوتی۔ یہ ساری کی ساری حالت انسان پر آنے والی ہے۔ اس سے آدمی کے اندر دنیا سے دل بھر جائے گا، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی، اور جب آخرت کی طرف قدم اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ جائے تو پھر سارے فتنوں سے خلاصی ہوگی۔ اس لیے کہ ساری قوتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وہ کسی کو فتنے سے بچانا اور چھڑانا چاہے، وہ اکیلا فتنوں کے اندر گھر جائے، اللہ پاک آسانی سے اس کو نکال سکتا ہے۔ اللہ پاک تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا